اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیتوں کو ان پر پڑھا جاتا ہے، خروا گر پڑتے ہیں، سجدا و بکیا سجدوں کے اندر اور روتے ہوئے، آہوزاری یہ کرتے ہیں سجدوں کی صورت میں خدا کی آیات کو سن کر۔ البتہ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد یہ حال ہو جاتا رہا کہ جب بھی یہ صالح لوگ گزرتے تو ان کے بعد کے ایسی نسلیں آتی، ایسے جانشین آتے، اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کرتے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے، جب بھی کسی آسمانی امت پر، آسمانی جماعت پر، آسمانی گروہ پر زوال آئے گا، حتیٰ کہ اس کو بھی تھوڑا سا آپ کنسیڈر کر لیجئے، ماشاءاللہ بہت سارے خاندان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا ان کا ایک مرتبہ اور مقام رکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ خدا کی عبادت اور کے لیے ایک حوالہ بنے ہوئے ہیں۔ غالباً حسن بصری کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ ہم کو ایسا کر دے کہ نعرف بک تعرف بنا، کہ جہاں کہیں تیرا ذکر ہو تو ہم بھی لوگوں کے ذہن، بلا شبہ کچھ لوگوں نے اتنا خدا کے ڈنکے بجائے ہوتے ہیں اور خدا کے لیے اتنی دعوت دی ہوتی ہے، اتنے لوگوں کے لیے وہ ذریعہ بنے ہوتے ہیں ہدایت کا، کہ کہا کہ مطلب ظاہر اتنے لوگوں کو یہی بندہ، یہی لوگ خدا کے پاس لے کر آئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جب بھی خدا کا ذکر ہوگا تو خدا کی طرف لے کر آنے والا وہ بھی ذہن میں آ جائے گا۔ تو نعرف بک، جب خدایا تیرا ذکر ہو تو ہمارا بھی ذہن میں آ جائے لوگوں کے، اتنے جڑے ہوئے ہیں ہم تیرے ساتھ، وتعرف بنا، اور جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو تو تیری یاد آ جائے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ بات ہی تیری کی ہے، تو جب ہماری بات آئے لوگوں کے ذہنوں میں خدا آ جائے، اور جب خدا کی بات ہو تو ہم بھی آ جائیں۔ ایسے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات خانوادوں کی سطح پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اس وجہ سے ان کے ہاں بھی جو ایک پیرامیٹر رہے گا وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ وابستگی کس درجے کی ہے۔ تو سب سے جو پہلا حملہ ہوگا شیطان کا، اور سب سے پہلا زوال کا سینہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو برباد کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کریں گے، فسوف یلقون غیا، تب وہ جہنم کی ایک گھاٹی کو جا پائیں گے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں موقع کھلا ہے، ایسے لوگ جو توبہ کر لیں اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیں، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بھی جنت انشاءاللہ دستیاب ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ کر لیا تھا، لیکن توبہ ایک ایسا ہے کہ آپ پلٹ آنے کی صورت میں بھی وہ سارے گناہ، وہ ساری روسیاہیاں جو ہیں وہ بالکل مٹا کر رکھ دی جائیں۔ یہ خدا ہے، ولا یظلمون شیئا، کسی چیز میں ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، التی وعد الرحمن، جس کا کہ وعدہ فرمایا ہے رحمان نے عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے۔ تو ہم نے اس مطالعے کے اندر خصوصی طور پر اس چیز پر سٹریس کیا ہے کہ یہ جو بالغیب ہے نا، اس نے بالغیب ہی رہنا ہے، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، تو ہم نے بن دیکھے ہی دیکھ لی ہوتی جنت، تو بخدا یہ اتنی سی نمازیں بالکل بھی کفایت نہ کرتی، یہ اتنے سے روزے بالکل بھی کفایت نہ کرتے، یہ جو تھوڑے بہت اعمال ہیں ان کے بدلے خدایا جنت دے دے، کوئی چھوٹی بات ہے، صرف اس وجہ سے کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ دیکھی نہیں ہے تو خدا سے ہم مانگتے ہیں، تو ان تھوڑے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے عوض، اس تھوڑی سی محنت کے عوض خدا سے اس کی سب سے بڑی چیز، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے جو خدا نے آخرت میں اپنے بندوں کو دینی ہے، تو وہ ہم مانگ لیتے ہیں خدا سے۔ تو انہ کان وعدہ مأتیا، اس کا وعدہ تو ہو کر ہی رہے گا، لا یسمعون فیہا لغوا، اس جنت کی جو ہے وہ فضا بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی بیہودہ لغو چیز سننے کو نہیں ملے گی، الا سلاما، مگر سلام سلام سلامتی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، ان کا رزق اس کے اندر وافر ہے، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح بھی شام بھی، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ رہی جنت
اس کے وارث بنا ڈالیں گے ہم من عبادنا اپنے بندوں میں سے من کان تقیہ جو تقی ہوا۔ خدا سے ڈر کر دکھانا اس جہان میں یہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے پاپی لوگوں کو نہیں لے کر جائے گا، فرمایا کہ من عبادنا من کان تقیہ۔ سورۃ مریم اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ بھی آ رہی ہے، تو یہاں ہم ایک اور چیز کو ذکر کرتے چلیں، وہ خاصی قابل توجہ ہے۔ خدا کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن، یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ کا جو نام ہے اس کے ساتھ جو ایک پہلا نام، یعنی اللہ کے بعد جو پہلا اللہ کا نام آتا ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن، ٹھیک ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑا مہربان، کیونکہ فعلان کے اندر ایک کثرت کا اور ایک جو ہے اضافے کا ایک معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو ہم نے کہا بہت مہربان، بڑا مہربان، الرحمن۔ اچھا، یہ ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ مریم، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ اور حتیٰ کہ اس کے بعد جو سورۃ الانبیاء، ان تینوں میں اللہ کے لیے رحمان کا لفظ خصوصی طور پر استعمال ہوا ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری جو بہت توجہ کی چیز ہے، اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ رحمان کا مطلب بہت رحمت کرنے والا ہے، تو اللہ کا ہر نام جو ہے وہ کسی خاص صورتحال کے ساتھ مطابقت میں آتا ہے، یعنی کسی جگہ پر اللہ کا نام قہار آنا یا جبار آنا یا المنتقم آنا، شدید العقاب اللہ کا ذکر ہونا، تو جہاں پہ پکڑ کا، سختی کا اور بڑائی کا ہو، اچھا جہاں پر جو ہے نعمتوں کا اور احسانات کا ہو وہاں پر الرحمن اور الرحیم کا ہو۔ لیکن یہاں پر آپ جو ہم نے کہا نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رحمان کا لفظ ان مقامات پہ آتا ہے جہاں جلال کا مقام ہے، جلال کا، ہیبت کا، حتیٰ کہ پکڑ کا اور خوف میں مبتلا کر دینے کا مقام، وہاں پر لفظ جو ہے رحمان آتا ہے۔ یہ مطلب چند مقامات اس صورت سے ہم لیتے ہیں، اور کیونکہ ساتھ ہی صورت طٰہٰ بھی ہے تو وہ بھی ہم لے لیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا اختیار کیا، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی ہی گناؤنی بات کر دی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھاڑ دی جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ دھڑام دھڑام جا گریں، ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا گڑھ ڈالا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے رحمان کی یہ شان کہ وہ اولاد اختیار کرے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو مگر خدا کے ہاں وہ صرف عبد کی حیثیت میں، رحمان کے ہاں صرف عبد کی حیثیت ہی میں آنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمان رحمان، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جلال کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر تقریباً آخر میں جا کر یہ جو مقام ہے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، ساری زمین جو ہے وہ بالکل چٹیل کر دی گئی ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یومئذ یتبعون الداعی، جب ایک پکار کے پیچھے سارے یہ بھاگے چلے آئیں گے، لا وخشیت الاصوات للرحمن، اور ساری آوازیں رحمان کے آگے بالکل خاموش اور بے حس ہو گئی ہیں، ساکت ہو گئی ہیں، فلا تسمع الا ہمسا، اب پورے میدان آخرت میں اب تو کچھ نہیں سنتا سوائے ایک سرسراہٹ کے۔ سبحان اللہ، یہاں پر اتنا، یعنی اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ تو آخرت لگنے کا مقام کہ سب لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے، اب تصور کر سکتے ہیں کیسا وہ بلبلانے کا مقام ہے۔ آخرت میں لوگ کس کس تکلیف کے اندر ہیں کہ خدا کا ظہور ہوتا ہے، وخشیت الاصوات للرحمن، تو سب آوازیں
بالکل خاموش ساکت ہو گئی ہیں رحمان کے آگے. فلا تسمع الا ہمسا، اب کچھ سننے کو نہیں ملتا سوائے ایک بالکل سرسراہٹ کے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، نہیں اس دن کوئی کسی کی شفاعت کام دینے والی سوائے اس کے کہ رحمان جس کو لب کشائی کی اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کے بولنے پر راضی ہو، اس کی بات کو خدا پسند کرنے والا ہو. تو رحمان کا جو لفظ آتا ہے یہاں پر بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم یہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا یہ نام لیتے ہیں. تو رحمان بہت رحم کرنے والا، مگر وہ جس کے پاس قہر پورا ہے، جس کے پاس قدرت، قوت، جلال والا. تو اصل یہ ہے کہ اس سے ڈر ڈر کے بندے کا برا حال ہو، لیکن وہ اسی مہربان ہونے میں کمال ہے. اب اس کو اس جہت سے جاننے میں جو عبادت کا مادہ پھوٹتا ہے، مطلب وہ بہت مہربان ہے، مطلب ہے کہ جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مہربان تو ہوگا وہ تو نہیں، وہ اس معنی میں نہیں. تو اس وجہ سے پورے جلال کے ساتھ کسی پر مہربان ہونا، اصل مہربانی کا جو رنگ عبادت گزار کے لیے ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے. تو وہ ہم کو یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ملا ہے.